ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں ایک غریب کسان رہتا تھا۔ اس کی روزانہ کی آمدنی اتنی نہیں ہوتی تھی کہ وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا سکے۔ اس وجہ سے اس کی بیوی اس سے روز لڑتی اور اسے نکما، کامچور، منحوس جیسے لفظوں سے پکارتی۔ احساس تو اس بات کا کسان کو بھی تھا کہ اس کی آمدنی سے گزر بسر کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ بے بس تھا کیونکہ وہ حرام کی کمائی پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ وہ ہر روز اپنی بیوی کی سخت باتیں سنتا اور ایک نیا عزم لے کر کمائی کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا۔ آج کا دن بھی روز کی طرح اس کے لیے مایوسی لایا اور اسے کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ملا۔ اس کی بیوی نے جب اس کو خالی ہاتھوں دیکھا تو اسے بے نکت سنائی۔ کسان کو بھی غصہ آ گیا۔ اس نے بھی فیصلہ کیا کہ اب وہ اس دن گھر میں قدم رکھے گا جب وہ بہت سی دولت کما کر لائے گا۔ جاتے جاتے وہ اپنی بھینس بھی ساتھ لے کر گیا تاکہ اس کا دودھ سے وہ اپنی بھوک مٹا سکے۔ راستے میں اسے ایک گانا بجانے والا ملا۔ اس نے پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کسان نے جواب دیا، پیسہ کمانے۔ اس نے بولا، مجھے بھی کوئی کام نہیں ملتا، ساتھ لے چلو، شاید ہم مل کر کچھ کر سکیں۔ کسان نے اس کو ڈھول سمیت ساتھ لے لیا۔ ابھی تھوڑی دور گئے تھے کہ انہیں ایک موچی ملا۔ وہ بھی صبح سے فارغ ہی بیٹھا تھا۔ اس نے آواز لگا کر پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کسان نے بھی اسے وہیں روکا اور جواب دیا، پیسہ کمانے۔ اس نے بھی درخواست کی کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ کسان نے اسے بھی اس کے ساتھ پلاس، سوئی اور ہتھوڑا اور دوسرے اوزاروں سمیت ساتھ لے لیا۔ چلتے چلتے جب وہ تھک گیا تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ آرام کر لیا جائے۔ انہیں ایک حال نما کمرہ نظر آیا، لیکن اس میں کاغذ ہی کاغذ بکھرے تھے۔ جب انہوں نے صفائی کی غرض سے وہ کاغذ اٹھانے چاہے تو انہیں پتا چلا کہ وہ سب تو پیسے ہیں۔ وہ بہت خوش ہوئے اور جلدی جلدی پیسہ اکٹھا کرنے لگے۔ اتنے میں رات ہو گئی اور بہت سا پیسہ ابھی باقی تھا۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ رات کو یہاں رک کر آرام کر لیا جائے اور صبح ہوتے ہی سارے پیسے گھر لے جائیں۔ وہ دروازے کی کنڈی لگا کر سو گئے۔ وہ کمرہ بلکہ پورا شہر ہی دیو کا تھا۔ جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو انہیں اچانک انسان کی بو محسوس ہوئی۔ وہ آدم بو کا نعرہ لگانے لگے، لیکن انہیں کوئی نہ ملا۔ پھر وہ دیو آرام کی غرض سے کمرے میں آیا تو کمرہ بند ملا۔ اس نے زور زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ کسان، موچی اور میراثی ڈر گئے کہ اتنی رات کو اتنی زور سے کون دروازہ بجا رہا ہے۔ انہوں نے ہمت کر کے پوچھا، کون؟ باہر سے آواز آئی، دیو۔ انہوں نے جواب دیا، ہم دیو کے باپ ہیں۔ سارے دیو بولے، کوئی نشانی بتاؤ۔ وہ دونوں پریشان ہو گئے۔ کسان نے کہا کہ پہلے تم دکھاؤ۔ دیو راضی ہو گئے اور کہنے لگے، پیٹ بجا کر دکھاتے ہیں۔ وہ دیو تھے، ان کا پیٹ بہت بڑا تھا۔ وہ سب مل کر پیٹ بجانے لگے، جس کی آواز سے سارا کمرہ گونج اٹھا۔ وہ سب پریشان ہو گئے کہ اب ہم کیا کریں؟ اگر ہم نشانی دینے میں کامیاب نہ ہو سکے یہ دیو ہمیں کھا جائیں گے اور ہم پیسے کے ساتھ ساتھ اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ میراثی نے کہا کہ میں اپنا ڈھول بجاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ہتھوڑے سے زور زور سے ڈھول بجانا شروع کر دیا۔ ڈھول کی آواز سے تو پورا شہر گونجنے لگا۔ دیو سوچنے لگے، لگتا تو ہے کہ ہمارے باپ باقی کہیں سے آ گئے ہیں۔ اگر ان کے پیٹ اتنی زور سے بنتے ہیں تو یہ خود کتنے خطرناک ہوں گے۔ لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور ایک بار پھر کہنے لگے کہ یہ نشانی پسند نہیں آئی، کوئی اور دکھاؤ۔ دیو راضی ہو گئے۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، ہم اپنے سر کی جوئیں پھینک رہے ہیں۔ انہوں نے ایک بہت بڑے کیڑے نما جوں کمرے میں اچھال دی۔ وہ سب دیکھ کر ڈر گئے۔ اب ان کی باری تھی۔ کسان نے سوچا کہ اس کی بھینس آخر کس دن کام آئے گی۔ اس نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر ڈرتے ڈرتے اپنی بھینس باہر نکال دی۔ بھینس دیکھ کر دیو بہت ہی گھبرائے۔ اب تو انہیں یقین آتا جا رہا تھا کہ یہ ان کے باپ تو بہت ہی خطرناک ہیں۔ اگر ان کی سر کی جوئیں اتنی بڑی ہیں تو وہ خود کتنے بڑے ہوں گے۔ انہوں نے اب آخری حربہ آزمانے کی کوشش کی۔ اب بھی تینوں نے پہل کے لیے دیو سے کہا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، ہم تمہیں چٹکی کاٹ کر دکھاتے ہیں، اب تم اپنے پیٹ آگے کرو۔ وہ تینوں بہت پریشان ہوئے۔ کوئی بھی سامنے جاتا تو اس کی موت یقینی تھی۔ اس بار پھر میراثی کام آیا۔ اس نے دروازہ کھول کر اپنا ڈھول سامنے کر دیا۔ وہ لوگ زور لگاتے رہے لیکن چٹکی کاٹنے میں ناکام رہے۔ اب تو وہ بہت گھبرائے، لیکن ابھی ان تینوں کی باری باقی تھی۔ جیسے ہی ایک دیو نے اپنا پیٹ آگے کیا، موچی نے پلاس لے کر پوری قوت سے زور لگایا۔ دیو کی پیٹ کی ساری آنتیں باہر آ گئی۔ وہ چیختے چلاتے سب جان بچانے کو بھاگے۔ راستے میں انہیں ایک گیدڑ ملا۔ اس نے پوچھا کہ تم سب اپنا شہر چھوڑ کر کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہاں ہمارے باپ آ گئے ہیں، یہاں ہمارے باپ آ گئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ ہم تک پہنچے ہم بھی بھاگ رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں۔
گدڑ بہت ہنسا اور بولا تم لوگ بہت بیوقوف ہو، میں نے خود 3 آدمیوں کو یہاں سے جاتے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا وہ تم لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں، تم سب میرے ساتھ چلو۔ وہ بڑا اکڑ کر ان سب کو لے کر ساتھ چلا۔ جب تینوں نے سب کو ایک ساتھ دیکھا تو سمجھ گئے کہ گدڑ نے ان کی پول کھول دی ہے، اس لیے کسان ڈرم میں چھپ گیا، موچی درخت پر چڑھ گیا اور میراثی دیوار کے پیچھے چھپ گیا۔ گدڑ نے کہا کہ میں ڈرم پر بیٹھتا ہوں، تم لوگ دروازہ کھول کر اندر جاؤ۔ جیسے ہی وہ ڈرم پر بیٹھا تو کسان نے اسے سبق سکھانے کا سوچا، اس نے چھری لے کر گدڑ کی دم کاٹ دی۔ اب تو گدڑ کی سٹی پٹی گم ہو گئی، وہ تکلیف سے چلانے لگا، سب بھاگو یہاں سے، یہ تو تمہارے نہیں بلکہ میرے بھی باپ ہیں۔ وہ سب شہر چھوڑ کر بھاگ گئے اور کسان، موچی اور میراثی تینوں ساری دولت لے کر اپنے گھروں کو ہنسی خوشی لوٹ گئے۔